بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظہور میں آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے تھے۔ حضرات محدثین ایسے واقعات کو ارحاس نبوت کا نام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن میں آئے تو مجھے بشارت دی گئی کہ تمہارا بچہ امت کا سردار ہوگا، اور کہا گیا کہ جب یہ پیدا ہوں تو تم یوں کہنا اعیذ بالواحد من شر کل حسد، اور محمد نام رکھنا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دوران حمل ایسا نور دیکھا جس سے بصرہ و شام کے محلات سامنے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل انتہائی سہل و آسان تھا۔ جب آپ میرے وطن میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک میرے بدن سے مسلسل ایک خوشبو جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں بروز پیر صبح صادق کے وقت 9 یا 12 ربیع الاول اپریل سن 571 یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد ہوئی۔ آپ اپنے والدین کے اکیلے بیٹے تھے، جبکہ والد محترم حضرت عبداللہ کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ ظلمتوں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلمتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ نور سے بھر گیا اور ستارے زمین کے قریب نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ آپ صاف شفاف، مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خبر سنتے ہی گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگی۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کی۔ قریش نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ الگ سا نام کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام محمد اور احمد ہیں، جن کا مادہ حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور آخریت پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 روز بعد باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچوں کی زبان میں فصاحت پیدا ہو اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہیں۔ چنانچہ ولادت کے چند روز بعد قبلہ حسن کے ابو زویب کی سعادت مند بیٹی حارث کی زوجہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں طائف میں رضاعت کی مدت پوری ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جس رات آپ کو لیا اسی رات سے عجیب و غریب برکات دیکھیں۔ کمزور سواری میں قوت آ گئی، اونٹنی کے خشک تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ قحط کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں سیر ہو کر آئیں، جبکہ لوگوں کے جانور بھوکے واپس آئے۔ سب اہل خانہ آسودہ حال ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل کی ریاضت کے بعد بھی حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دوبارہ اپنے پاس لے آئی تھیں۔ اسی زمانے میں 5 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا پہلا واقعہ ہوا تو وہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا اور کاشق صدر کا سارا واقعہ بھی عرض کر دیا۔ دونوں مائیں دیر تک آپ کی تعریفیں کرتی رہیں اور آپ آنکھوں دیکھی برکات کا تذکرہ کرتی رہیں۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا میرے بیٹے کی یہ خاص شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ ام ایمن کے ہمراہ آپ کو ننہال سے متعارف کروانے اور یا مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر دکھانے کے لیے مدینہ لے گئیں۔ 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپسی پر مقام میں ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔
والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد دادا حضرت عبد المطلب نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزت و وقار اور ناز و نعمت میں رکھا، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دیر تک نہ رہا تو عبد المطلب 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرتے محبت میں روئے تھے۔ قدرت دکھا رہی ہے کہ ان کی تربیت و کفالت کا غائبانہ نظام ہے۔ عبد المطلب نے وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دی۔ ابو طالب نے آپ کا خوب خیال رکھا اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے اور قریش کے دستور کے مطابق سال میں ایک مرتبہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے تھی تو ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں جہالت، بت پرستی اور گمراہی عام تھی۔ عمومی طور پر مذاہب حقہ کی حقیقت مٹ چکی تھی۔ صرف چند خدا اشناس دل تھے جو اپنا عمل و ایمان بچانے کی خاطر شہروں سے الگ پناہ گزین ہو چکے تھے۔ اسی سفر میں بنما کے مقام پر ایک یہودی عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو اس نے ابو طالب سے قسم کھا کر کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے علامات کو تورات میں پاتا ہوں، اور کہا کہ اگر آپ انہیں شام لے گئے تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ تو رات تو منسوخ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی تو قریش اور کیسولان میں خطرناک اور مشہور جنگ ہوئی۔ چونکہ قریش حق پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا اور حق کی تائید فرمائی۔ ایسی لڑائیوں کے نقصانات سے تنگ آ کر خاندان ہاشم زہرہ تیم نے حلف الفضول کے نام سے ایک امن معاہدہ کیا، جس کے تحت مظلوم کی مدد اور ظالم کو مکہ سے نکالنے پر اتفاق ہوا۔ آپ نے اس معاہدے میں شرکت فرما کر پہلے صلہ رحمی کا ثبوت دیا اور بعد ازاں عصبیت کے خلاف قدم اٹھایا۔ عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھے 100 اونٹ بھی دیے جاتے تو نہ بدلتا، اور مجھے آج بھی ایسے معاہدے امن کے لیے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی انتہائی پاکیزہ رہی، بچپن کے کھیل تماشوں سے بھی الگ رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، حیادار اور پاکیزہ رہے، تمام اخلاقی برائیوں سے دور رہے، مشرک اور مراسم شرک سے ہمیشہ دور رہے، رسوم جاہلیت میں کبھی شرکت نہیں کی، عرب کی غلط رسوم اور برائیوں کی کبھی حمایت نہیں کی۔ بچپن میں فقط 2 مرتبہ کسی شادی وغیرہ کی مجلس میں شرکت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشاغل سے بچا لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگلے پارٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔